اب یہود اور نصارہ دونوں کو ملا کر کے فرمایا، انہوں نے پہلے تو تمہید یہ باندھی کہ عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، کچھ ذہن لوگوں کا بنا، پھر آمدم برسر مطلب وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے، وأحبا حبیب ان کی جمع، اطبا طبیب ان کی، اجلا جلیل ان کی، اخلا خلیل ان کی، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب نے فرمان سے کہہ دے تمہیں رب سزا کیوں دیتے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ بشرکم ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ اے اہل کتاب، تاکید سے تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اعلیٰ فطرت، فطرت کہتے ہیں وقفے کا زمانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تقریباً گزر چکے کہ اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ درمیان میں جو وقفے کا زمانہ ہے یہ فطرت، اس فطرت کے زمانے کے بعد ہم نے بھیجا ان تقولوا اللہ تقولوا، یہ کوفیین کے قاعدے کے مطابق، تاکہ نہ تم کہو کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، بشیر بھی آیا نیکوں کو خوشخبری سناتا ہے، بروں کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، واللہ علی کل شیء۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا جو تم پر ہوئی، جب اللہ نے بنایا تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ اور دی تمہیں وہ چیز جو نہ دی کسی ایک کو جہان والوں میں سے، اے میری قوم داخل و ارض مقدسہ میں وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور نہ پھرو اپنی پیٹھیں دکھا کر، پس لوٹو گے تم نقصان اٹھاتے۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس ارض مقدسہ میں قوم جبار تنو من بڑی زبردست قوم، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ارض مقدسہ میں یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں اس سے، بس اگر وہ نکل جائیں ارض مقدسہ سے بس بے شک ہم داخل۔ کہا دو شخصوں نے ان میں سے جو خوف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نام کیا تھا ان دونوں پر، کہا یہ کہ داخل ہو ان لوگوں پر دروازے سے، پر جس وقت داخل ہوگے تم اس دروازے سے پس بے شک تم غالب آؤ، اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ توکل کرو تم اگر ہو مومن۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس ارض مقدسہ میں کبھی بھی جب تک کہ وہ لوگ وہاں رہیں گے، پس جا تو اور تیرا رب پس دونوں جا کر کے لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا میرے رب بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے نفس کا اور بھائی کا، پس تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان جو فاصلہ۔ فرمایا پر بے شک ارض مقدسہ حرام کر دی گی ان پر 40 سال، یتیہون سرگردان پھریں گے زمین میں، پس نہ غم کھا تو اس قوم پر جو فاصلہ۔ ربط تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلے یہود اور نصارہ کا ذکر تھا، وعدہ شکنی کا ذکر تھا۔ فرمایا ان کی وعدہ شکنی کوئی عجیب بات نہیں تھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے وعدے توڑنے والے ہیں۔ اس دور میں بھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے جو کچھ کیا کہا وہ سب خدا کی نافرمانی، پیغمبروں سے وعدہ شکنی، یہ سب ان کے خمیر میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے 12 آدمی بھیجے نمائندے کہ آگے ارض مقدسہ جو ہے، اس وقت ارض مقدسہ میں یہ شام، اردن، فلسطین، یہودیوں کے پاس جو رقبہ ہے یہ، کچھ تھوڑا سا جو لیبیا کے پاس ہے یہ، اور ایشیائے کوچر جو ترکیوں کے پاس ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ ارض مقدسہ اور کنعان اور شام کے علاقہ۔ اب ان خبیث قوتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر 500 سال تک تنے تنہا ترکی
یہ یورپ کو آگے لگائے پھرتا 500 سال. تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھے، ایمان کی قوت بڑھی. ان خبیث قوموں نے دیکھا کہ مسلمان پر غلبہ اسی صورت میں پایا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن کو ذہن بدل کر کے اس کو شامی بنا دیا، یہ لبنانی ہے، یہ عراقی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپس میں گتھم. بڑی خبیث قومیں ان نے جو مظالم کیے ہیں خدا کی طرف. انگریزی دور میں جو انگریز نے ظلم کیا اس کے لیے آپ علماء ہند کی شاندار ماضی دیکھیں. ایک ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، وہ نا اس میں مختصر حالات. اگر مل جائے آپ کو علماء ہند کی شاندار ماضی پہلا ایڈیشن، اس میں بڑی تفصیل بعد میں نکال دیے تھے مضمون. اس کا نام ہے علماء ہند کا شاندار ماضی. پہلا مل جائے نا کی والا تو وہ. روس کے مظالم آپ نے دیکھنے ہیں تو المسئلہ تو شرقیہ لابن کامل مصری، کامل مصری کی کتاب مسئلہ شرقیہ ضرور تھے کہ کیا مظالم روس نے کیے. ایک تھا مصطفیٰ کمال دجال، اس کی بات نہیں. وہ مصطفیٰ کمال جو ترکیوں کا تھا آتا تر، اس ظالم نے شریف حسین مکہ کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے پابندی لگا دی حج پر، قرآن پڑھنے پر، آذانوں پر. 25 سال تک ترکی میں کوئی حج کے لیے نہیں آ سکا، آذانیں نہیں ہوئی اور نہ وہاں کوئی قرآن پڑھ سکتا. جلال بازار آیا صدر، اس نے وہ تمام چیزیں، وہ بالکل شیطان مجسم تھا مصطفیٰ کمال. یہ ہے مصطفیٰ کامل مصری، اس کی کتاب المسئلہ تو شرقیہ تو یہ عربی میں تھی. اس کا ترجمہ کیا نیاز فتح پوری نے جو ملحد تھا ملحد اور مولوی کا بیٹا تھا. خدا کرے مولوی نہ بگڑے، اس کا بیٹا نہ بگڑے. حساب میں ایک نمبر پر تھا، علم ادب میں، عربی ادب میں ایک نمبر پر تھا نیاز فتح پوری. اس کی کتابیں منو یزدان کالجوں میں داخل کی. ہمارے گھر غل مچانے کے بعد کالجوں شب نکالی گئی ہے منو یزدان، میرا کفر ان میں بھرا. تو ترجمہ کیا ہے مسئلہ شرقیہ کا نیاز فتح پوری نے، اور اصل کتاب ہے مصطفیٰ کامل مصری کی، وہ ضرور علماء کو دیں. خیر اتنی باتوں کا وقت نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے وہاں 12 کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھ سے بیان کرنا، ہارون علیہ السلام سے بیان کرنا اور کسی سے بیان نہ کرنا. یہ کہیں تاجر بن کے گئے، کہیں سیاح بن کر کے گئے، کہیں فقیر بن کر کے گئے. مختلف شکلوں میں انہوں نے صلاحیت کا جائزہ لیا. واپس آئے تو 10 آدمیوں نے ہر ایک کو بتا دیا کہ ان کے بڑے بڑے قد ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں، بڑا اسلحہ ہے، بڑے قلعے ہیں، یہ ہے وہ ہے. 2 آدمی وعدے پر پکے رہے جن کو بات کو نبوت بھی ملی تھی. ایک یوشع ابن نون علیہ السلام، دوسرے کالب ابن یوقنا علیہ السلام. ان کو بات کو نبوت ملی. ان کا ذکر یہاں آتا ہے. فرمایا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی. جب اللہ نے تم میں بادشاہ بنائے، تم میں اللہ نے پیغمبر بنائے، بادشاہ بنائے، اور وہ نعمتیں دی جو جہان کے لوگوں میں سے کسی کو نہ دی. مان طور پر نازل کیا، سلوا نازل کیا، بادل کے سایہ تم پر کیا، پتھر سے پانی نکالا، دریا تمہارے لیے پھاڑا، جو باتیں گزر چکی. اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. داخل ہو گے تو اور نہ پھر اپنی پیٹھیں دکھا کر کے نقصان اٹھا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ارض مقدسہ میں تو بڑی زبردست قوم ہے، جبار، تن و من، صحت مند، بہادر، اور ہم تو نہیں جائیں گے جب تک نکل نہ جائیں. وہ نکلیں گے تو ہم فاتحانہ طور پر داخل.
ان کی موجودگی میں نہیں جائیں۔ دو آدمیوں نے کہا، وہ یوشع ابن نون علیہ السلام، غالب ابن یوحنا علیہ السلام، جو اللہ سے خوف کرتے تھے، اللہ نے انعام کیا تھا کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، وہ جو اس علاقے کا درا تھا یا شہر کا دروازہ، داخل ہوگے غلبہ پاؤ گے، وعد اللہ فتوکل ان کو تم۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں جائیں گے وہاں کبھی بھی، جب تک کہ وہ جبار وہاں ہیں، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر کے دونوں لڑو، انا ہاہن۔ اس قوم سے کوئی توقع ہے؟ خدا کے پیغمبر کو منہ پر کہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو انصار مدینہ کا یہ وعدہ تھا، اگر مدینہ طیبہ پر مشرکین نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، باہر لڑنے کے لیے جانا پڑا تو ہم مجبور نہ ہوں، یہ وعدہ۔ اب بدر کا مار کا سر پر آ گیا، آپ پریشان ہوئے کہ ہمارے کچھ ساتھی تو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ حبشے میں ہیں، یہاں جو ہیں یہ تھوڑے ہیں، انصار مدینہ ساتھ نہ دے تو پھر عالم اسباب میں تو ہم بالکل نہ، ان کو کہیں کہ ہمارا ساتھ دو تو وعدہ یہ ہے کہ ہم باہر جانے کے لیے مجبور نہ ہوں گے۔ بڑی حکمت عملی سے آپ نے کہا، ایک تقریر فرمائی، یہ فرمایا کہ کافروں نے ہم پر یہ ظلم کیا، یہ ہوا وہ ہوا، پھر اس طرح اب انہوں نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر کے ہمارے ایک چرواہے کو شہید کر دیا۔ قرظ ابن جابر کا لشکر آیا، اس نے چرواہے کو شہید کیا اور اونٹ لے گئے، اب ہم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس انداز تو انصار مدینہ کے دوست گروہ تھے اوس اور خزرج۔ حضرت احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com۔ سعد ابن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضرت ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہوں گے جو یہ کہ فضب انت ربک فقاتلا انہا ولکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک وقدامک وخلفک، رواه البخاری۔ دوسرے خاندان کے اٹھے سردار سعد ابن معاذ، کہنے لگے حضرت خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے دیں گے لَأَخَذْنَاهَا فِي الْبَحْرِ، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں۔ فَتَحَلَّلَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گاڈ فری ہگنس ایک انگریز ہے، مورخ بھی ہے، پادری بھی۔ اس سے اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کوئی نسبت نہیں ہے کہ نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے نفس اور اپنے بھائی، فیصلہ کر ہمارے درمیان اور قوم فاسق ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ کہ دو ساتھی اور بھی تو تھے، ان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، الا لا املک الا نفسی و اخی،
تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بھائی معصوم ہیں، بڑے ہیں، ان کا ذکر کر دیا، وہ نیک ہیں، لیکن اس وقت تک نبوت نہیں ملی ان کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ کہ بھائی بڑے تھے، ان کا ذکر کر دیا، وہ بتبع شامل۔ دوسری بات یہ کہ ففرق بیننا، فیصلہ کر ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان، تو فیصلہ خود مانگتے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کے چلے کیوں نہیں گے، پھر یہی کیوں رہے پھر ان میں؟ تو آلوسی رحم اللہ تعالیٰ، ثانوی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قوم تو یہی تھی، نیک ہے پھر بد ہے، پھر قوم تو یہ تھی، قوم کو چھوڑ کر کے کہاں جائے؟ ہاں یہ کہہ دیا کہ ہم ان کے سین کے نہیں ہیں، یہ ذہنی فیصلہ ان میں اور ہم فرما بے شک وہ زمین ان پر حرام کر دی گی 40 سال، پھریں گے حرام زمین میں۔ یہ حرمت تشریعی تھی یا تکوینی تھی، دونوں باتیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی۔ حرمت تشریع کا یہ معنی کہ اگر اس میں داخل ہونا چاہتے تو داخل ہو سکتے تھے، جیسے ہم شراب پیئیں تو پی سکتے ہیں، چوری کریں تو کر سکتے، لیکن ہے لیکن رب نے منع کر دی۔ اور حرمت تکوینی کا یہ معنی کہ کوشش انہوں نے کی نکلنے کی، صبح کو چلتے تھے، شام ہوتی کہتے تھے اس وادی سے ہم نکل آئے، پھر صبح ہوتی تو پھر وہی ہوتے جہاں، جو حرمت تکوینی۔ فلا تحزن علی القوم لا تحزن علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر غم۔ اور پر ان پر خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ جب قربانی کی، دونوں نے قربانی کرنی، پس ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ کہا اس نے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، اس نے کہا پختہ بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقین سے، البتہ اگر تو نے پھیلایا میری طرف ہاتھ اپنا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، میں نہیں بات دن پھیلاؤں گا اپنے ہاتھ کو تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کر دوں، بے شک میں خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں ان اس کا کہ تو لوٹے میرے گناہ اور اپنے گناہ کو لے کر، بس ہو جائے تو اصحاب النار سے، اور یہ بدلہ ظالمین۔ مطلب بات نہ ہو، بس آمادہ کیا اس کے لیے اس کے نفس نے، بس اس کے نفس نے آمادہ کیا اس کو قتل اخی بھائی کے قتل کرنے پر، بس قتل کیا اس نے اس کو، بس ہو گیا نقصان اٹھانے والا۔ بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً قوا، یبحث قریدتا تھا زمین کو تاکہ دکھا اس کو کیسے جواری چھپائے وہ لاش اپنے بھائی کی۔ اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں عاجز آ گیا تھے کہ ہوں اس کوے جیسا، بس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو، بس ہو گیا نادمین پشیمانوں میں سے۔ من اجل ذالک، اس کی وجہ سے ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر کہ بے شک شان یہ جس نے قتل کیا نفس کو بغیر نفس کے یا فساد فی الارض کے بغیر، بس گویا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو سب کو، اور جس نے زندہ چھوڑا نفس کو، بس گویا کہ اس نے زندہ چھوڑا لوگوں کو سب کو۔ اور البتہ تاکید سے آئے ان کے پاس رسول ہمارے واضح دلائل لے کر، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ مسرف اسراف کرنے والے۔ پختہ بات ہے بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے اللہ اور اللہ کے رسول سے، کوشش کرتے زمین میں فساد کی، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، اور جو صلبوا یا سولی پر لٹکایا جائے، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں من خلاف الٹے، یا دور کیے جائیں زمین سے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہو۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، بس جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ رب سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ انہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی پیغمبروں کی نسل میں سے ہیں، نیکوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹوں کا واقعہ سنا دیں، تم تو وقفے کے ساتھ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہوگے، آدم علیہ السلام کے صلبی نافرمان بیٹے کا قصہ سن لو کہ پیغمبر کا بیٹا ہے، حشر کیا۔ 2 بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے اس وقت، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ اس دور میں
ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیک وقت پیدا ہوتے. خدا کی قدرت تھی نسل انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے. وہ پہلی لڑکی کا دوسری لڑکے سے اور دوسرے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح جائز تھا. وہ یوں سمجھے جیسے ہم میں بطون علادہ ہوتے ہیں، خاندان علادہ. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بتلاتے اقلیمہ. حابیل کے ساتھ جو پیدا اس کا نام بتاتے یلووا. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا وہ خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کی شکل اچھی نہیں. قابیل نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا. آدم علیہ السلام نے سمجھایا، حوا علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن نہ مان. یہ ہوا کہ اچھا تم قربانی کرو. حابیل نے دمبا ذبح کر کے میدان میں رکھا اور قابیل نے کچھ خوشے، گندم کے خوشے یا باجرے کے یا اس قسم کے خوشے لا کر کے میدان میں رکھے. سب دیکھ رہے ہیں، آسمان سے آگ آئی، دمبے کو جلا گئی. یہ قبولیت کی دلیل. اور وہ جو خوشے پڑے ہوئے تھے قابیل کے، آگ نے نہ چھیڑا. اب اس سلسلے میں انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ قابیل کہتا کہ تو مقبول ہے اور میری رائے غلط تھی. کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، تیری قربانی کیوں قبولی، میری کیوں نہیں. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ مقبولوں کی نیکوں کی قبول کرتا ہے، میرا تو کوئی گناہ. بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں. اب اس میں ذرا بھی شرافت ہوتی تو کہتا تو نہیں بڑھاتا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں. لیکن اس نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اب پہلا انسان ہے زمین میں. اب پتہ نہیں کہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں، پانی میں ڈبوتے ہیں، دفن کرتے ہیں. اب اس کو قتل کرنے کے بعد حیران ہے کیا. بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ان دنوں میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے جہاں نہ تھے. بعض تفسیروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس کے پاس مردہ کوا تھا. قابیل کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کریدا، گڑا بنایا، مردے کاؤں کو اس میں رکھا، اوپر مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا تاکہ اس کو بتلا دے کہ اب یوں تو کرو نہ کہ اس کو دفن کر. اس پر تو اسے ندامت ہوئی کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا رہا، لیکن اصل جو خرابی تھی اس سے تائب نہیں. اس میں ایک بات ہے کہ آیا قابیل مسلمان ہے یا کافر. آلوسی رحم اللہ تعالی نے یہ بات کی ہے جہاں آتا ہے نا رب ارے نل زین ازلانا من الجن، ان سے وجہ کہاں آتی ہے؟ ہاں ربنا ارے نل زین ازلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا. آلوسی رحم اللہ تعالی نے بات اس آیت کی تشریح میں، تھانوی رحم اللہ تعالی نے اس مقام پر. خلاصہ دونوں تفسیروں کا یہ ہے کہ کافر نہیں گناہگار ہے، کافر نہیں گناہگار. اچھا اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ پڑھ ان کو، پڑھ کے سنان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل قابیل حق کے ساتھ دونوں نے قربانی کی ہے کہ قربانی قبولی، دوسری کی قبول نہ. اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا قبل اللہ من اللہ. کہا اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف قتل کرنے کے لیے میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین. میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرا گناہ اے بے اسم قتلی، میرے قتل کا گناہ وہ بھی تیری گردن پر ہو، تیرے گناہ اور بھی ہوں، فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء. نفس نے وعدہ کر دیا قتل کیا، نادم ہو گیا، خسارے میں. اللہ نے کوا بھیجا قریشہ تھا زمین کو کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. فاصبح من النار. اس نے کہا کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا رہا. یا ویلتا، یا تھی الف سے بدل دی، یا ویلا تھی ہائے افسوس مجھ. آجز تو حمزہ استفہام ہے، میں اس کوے سے بھی عاجز ہو گیا.
تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا لیتا. وارا جواری موارات بس ہو گیا نا. من اجل ذالک، اسی ناحق قتل کی وجہ سے جو قابیل نے کی، اس ناحق قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کیا یا فساد فی الارض کے بغیر قتل کیا تو یوں سمجھو کہ سب انسانوں کو قتل، یعنی اس کو دیکھ کر کے جتنے بھی ناحق قتل کریں گے ان کا وبال اس پر پڑے گا. اور جس نے نفس کو زندہ چھوڑا یوں سمجھو سب کو زندہ چھوڑا، گویا اس کے نمونہ بن گیا. اچھا، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کر، ثم منا کثیر من بعد ذلک فی الارض ربا. قتل ناحق کا اوپر ذکر تھا، آگے ایک واقعہ بیان کرنا. وہ حدیثوں میں یوں آتا ہے کہ قبیلہ بنو ہوکل اور اورینا، ہوکل اور اورینا کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، چند دن مدینہ میں رہی. ان کے پیٹ پھول گئے سبزیاں کھا کے. کہنے لگے حضرت ہم سبزیاں کھانے والے نہ تھے، ابغنا رسلن، بخاری کی روایت میں ہم دودھ پینے کے عادی تھے. آپ نے فرمایا ایسا کرو وہاں چراگاہ میں چلے جاؤ، وہاں اونٹ بھی ہیں اونٹیاں بھی ہیں، وہاں ان کا دودھ بھی پیو، اور روایتوں میں آتا ہے پیشاب بھی. طویل بات ہے، اس کو نیچے یہ گئے وہاں، دودھ پیا، تندرست ہوئے، رائی کو شہید کر دیا، اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری، آنکھیں اس کی اندھا کر دی. قتل کرنے کے بعد اونٹ لے کر کے چلے. آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، ان کو پکڑا گیا، ان کو سزا. اب ڈاکوؤں کی 4 قسم کی سزائیں ہیں. وہ کیا؟ ڈاکو اگر قتل کرتے ہیں مال ابھی تک نہیں لے سکے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، مال نہیں دیا، ان کی سزا قتل. دوسری شرط، انہوں نے مال بھی لیا اور قتل کا ارتکاب بھی کیا، ان کو سولی پر ڈالا. تیسری شرط، مال لے سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے، تو مال لینے کی صورت میں دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یہ کاٹا ہے. اور ابھی آئے ہیں، نہ قتل کر سکے نہ مال لے سکے، تو ایسی صورت میں ان کو زمین سے دور کر دو. امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے جلا وطن کر. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ينفوا من الارض کا مطلب ان کو قید کر دو، زمین پر چلنے پھرنے نہ دو. کہ اپنے علاقے میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے تو نئی زمین میں تو اور زیادہ ڈاکہ ڈالی. یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ. اس مسئلے میں بھی طویل اختلاف ہے. میں نہیں چھیڑتا کہ یہ جو سزا ملتی ہے دنیا میں یہ کافی ہے یا آخرت کی سزا الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ